بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرنا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 289 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت قاعدۃ الجمع العرفی سے لے کر اقسام الجمع العرفی و تعارض غیر المستقر تک۔ طلاب عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1، قواعد جمع عرفی کی وضاحت کی جائے گی، کس کو کہا جاتا ہے، کس طرح سے ہوگا۔ نمبر 2، جمع عرفی کے لیے نظر عامہ کی وضاحت کی جائے گی کہ جمع عرفی کے لیے عمومی نظریہ کیا ہے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ الاول قاعدۃ الجمع العرفی، یہ طلاب عزیز یہ جو نمبر 1 ہے یہ ہے احکام تعارض میں سے پہلا حکم ہے قاعدہ جمع عرفی کا۔ یعنی اب ہماری بحث آغاز ہو رہی ہے احکام تعارض کی۔ یہاں تک ثابت ہو چکا تعارض کہ کہاں پہ ہے اور کہاں پہ نہیں ہے۔ ادلہ محرزہ کے اندر تعارض ہوتا ہے، اصول کے اندر، اصول عملیہ کے اندر تعارض نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں قاعدہ جمع عرفی، وَنَتَكَلَّمُ فِي بَحْثِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ۔ اب اس قاعدہ جمع عرفی کے تحت اس کی بحث کے ذیل میں جن نکات کے بارے میں گفتگو ہوگی اس کو بیان کرتے ہیں کہ ہماری گفتگو اس قاعدے کے بارے میں ہوگی۔ 1، نظریۃ العامۃ للجمع العرفی، پہلی بحث ہوگی جمع عرفی کے لیے عمومی نظریہ کیا ہے۔ نمبر 2، وعن اقسام الجمع العرفی، جمع عرفی کی اقسام کو بیان کیا جائے گا کہ کتنے طریقوں سے اور کون سے طریقوں سے ہے۔ اقسام جمع عرفی کہہ لیں یا ایک ہی بات ہے، اور اقسام تعارض غیر المستقر یا اقسام تعارض غیر مستقر کو بیان کیا جائے گا، یہ 2۔ نمبر 3، وملاک الجمع فی کل واحد منہا، ان تمام میں سے ہر ایک کے اندر اب جمع کرنے کا معیار کیا ہے، وتکییفہ، جمع کی کیفیت کیا ہے، علی ضوء تلک النظریۃ العامۃ، اس نظر عامہ کی بنا پہ۔ نمبر 4، وعن احکام عامۃ للجمع العرفی تشترک فیہا کل الاقسام، جمع عرفی کے کون سے عمومی احکام ہیں جن عمومی اور مشترک احکام کے اندر جمع عرفی کی تمام اقسام شامل ہیں۔ 5، وعن نتائج الجمع العرفی بنسبت الی الدلیل المغلوب، جمع عرفی کے نتیجے کے بارے میں بحث کی جائے گی لیکن دلیل مغلوب و محکوم کی بنسبت نتائج جو آئیں گے۔ نمبر 6، وعن تطبیقات للجمع العرفی وقع البحث فیہا، اور آخری بحث ہے جمع عرفی کی تطبیقات کے بارے میں جن میں گفتگو ہوگی۔ فہذہ 5 جہات، یہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ یہ بحث کی تعداد 5 ہوگی۔ جہات رئیسیت، یہ بنیادی اور اساسی مباحث ہیں۔ نتناولها بالبحث تبعا، ہم اسی ترتیب کے ساتھ ان کے بارے میں بحث کا آغاز کرتے ہیں۔ الاول، مباحث 5 میں سے پہلی بحث ہے النظریۃ العامۃ للجمع العرفی، کہ جمع عرفی کا نظر عمومی کیا ہے۔ تتخلص النظریۃ العامۃ للجمع العرفی، فرماتے ہیں کہ جمع عرفی کے لیے عمومی نظریہ خلاصہ یوں ہوتا ہے، جس کا خلاصہ یہ فی ان کل ظہور للکلام حجۃ ما لم يعد المتکلم ظہورا آخر لتفسیرہ وکشف المراد النہی لہ، کہ عمومی نظریہ کہ ہر کلام کا ظہور حجت ہے، یعنی کل ظہور حجۃ، یہ ایک علم اصول کا مسلم مسئلہ ہے، حجت ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ جب تک متکلم اپنے کلام کی تفسیر کے لیے ایک اور کلام
ایک اور فیصلہ کن گفتگو نہیں کرتا تب تک جو پہلے اس نے کلام کیا ہے، گفتگو بیان کی ہے، وہی ظہور رکھتی ہے اور اسی کا ظہور حجت ہے اپنے طرف سے، اور وہ کلام جو اس کے مراد نہی کو کشف کرے۔ فإنه في هذه الحالة يكون المعول عقلائيا على الظهور المعد للتفسير وكشف المراد نهائي للمتكلم ويسمى بالقرينة۔ اس صورت میں غور فرمائے، اس صورت میں جب متکلم اپنے کلام کے لیے ایک اور کلام لاتا ہے بطور تفسیر، بطور کشف مراد متکلم، تو اس صورت میں عقلی لحاظ سے اعتماد کیا جائے گا اسی ظہور پر جس کو بطور تفسیر بیان کیا گیا ہے، اسی ظہور پر جو متکلم کے مراد نہائی و انتہائی کو کشف کر رہا ہے۔ اس کا نام رکھا گیا ہے وہ یسمى بالقرینۃ۔ اس دوسرے کلام کا جو بطور تفسیر آئے اور اس لحاظ سے آ رہا ہے کہ مراد متکلم کو واضح کرے، اس کلام کا نام رکھا گیا ہے قرینہ۔ ٹھیک، ولا یشمل دلیل الحجیت، اور دلیل حجیت شامل نہیں ہے فی هذه الحالت، اس صورت میں الظہور الآخر، یعنی کلام کے جو دوسرا ظہور ہے اس کو شامل نہیں ہے دلیل حجیت، یعنی دلیل حجیت دونوں کا ملا کے ایک ہی ہو جائے گا ظہور۔ عبد اللہ وہذا الاعداد، اب یہ اعداد کیا ہے؟ یعنی یہ دوسرا کلام بطور شرح، بطور کاشف مراد متکلم لانا، بطور مفسر کلام اول لانا، یہ اعداد اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، تارتن یکون شخصیا وتقوم علیہ قرینۃ خاصۃ، ایک مرتبہ اعداد شخصی ہے اور اس پر قرینہ قائم ہے۔ اعداد شخصی یعنی وہ اعداد جو خود متکلم کی جانب سے ایجاد کی گئی ہو، یعنی اپنے کلام کی تفسیر کے بارے میں متکلم خود قرینہ لا رہا ہے، ٹھیک، اس کو کہا جاتا ہے اعداد شخصی۔ مثال اس کی ہے حکومت، وہ حکومت ورود جو ہے حکومت ہے، حکومت خود حکومت اقسام جمع عرفی میں سے ایک ہے، ٹھیک، اس طرح سے کہ متکلم قرینہ مقرر فرماتا ہے دلیل محکوم پر، کب؟ جب دلیل حاکم کے بارے میں ارادہ کرتا ہے۔ مثلا حدیث ہے لا ربا بین الوالد و ولدہ، ٹھیک، یہ حدیث حاکم ہے، اس حدیث کے بعد حرم ربا، سود حرام ہے، اس کے بارے میں حاکم یعنی اس کے موضوع کو تن کر رہی ہے، ٹھیک، تو یہ قرینہ، ایسا قرینہ بطور واضح متکلم کے لیے اگر لانا چاہتا ہے لانا ضروری ہے جس میں کسی قسم کی پوشیدگی نہ ہو۔ وہ اخرى، نمبر 2، اس کو کہا جاتا ہے یکون نوعیا، اعداد نوعی ہے۔ اعداد نوعی مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ بمعنى ان العرف اعد هذا النوع من التعبیر للكشف عن المراد من ذلك النوع من التعبیر وتحدید المراد منه، مطلب یہ کہ خود عرف اس نوع تعبیر کی، یعنی تعبیر کلام جو ہے کہ اس نوع کو دیکھتا ہے کہ وہ یہ نوع کشف کر رہی ہے اس مراد متکلم کو اور معین کر رہی مراد متکلم کو۔ وظاہر من حال المتکلم الجری من حال المتکلم جری وفق الاعدادات النوعیت العرفیت، اور حال متکلم کا ظہور اس میں ہے کہ جو اعدادات نوعیہ ہیں، عرفیہ ہیں، یعنی جن کا تعلق عرف کے ساتھ ہے، یعنی عرف یہ سمجھتا ہے کہ یہ کا بطور قرینہ، بطور تفسیر ہے اس پہلے کلام کے لیے۔ بس فمن الاول قرینیت الدلیل الحاکم علی المحکوم۔ اچھا یہاں تک دے یہ دوسرے یعنی نوعی کی مثال۔ نوعی میں اگر ہم مثال لائیں تو اس کی مثال پیش کر رہے ہیں۔ پہلے ایک مثال کیا ہے؟ یعنی دلیل حاکم کا قرینہ بننا دلیل محکوم پر، لا ربا بین الوالد والولد، یہ حاکم ہے اور دلیل محکوم حرم ربا ہے۔ اور دوسری کی مثال کیا؟ اعداد نوعی کی، وہ تخصیص ہے، تخصیص جو خود اقسام جمع عرفی میں سے ہے۔ متکلم
متکلم خود نہیں کرینہ مقرر کرتا، متقدم خود کرینہ مقرر کرتا، جب خاص کا ارادہ کرے تو عام کو خاص پر حمل کیا جاتا ہے، یعنی عرف حمل کرتا ہے عام کو خاص پر. مثلا وہ یہ کہ من کرینیت الخاص علام ہے کہ خاص کرینہ بنتا ہے عام کے اوپر. مثلا پہلے یوں کہا جائے اعتق رقبتن، یہ عام ہے، ٹھیک. پھر کہتا ہے اعتق رقبتن مومنتن، تو یہ اگر عرف دیکھتا ہے تو عرف یہ کہتا ہے کہ یہ دوسرا کلام جو ہے اعتق رقبتن مومنتن، یہ مراد متکلم کو کاشف کر رہا ہے کہ یہی اس کی مراد ہے. اب باری آتی ہے وَكُلُّ قَرِينَةٍ كَانَ مُتَّصِلَةً إِن كَانَتْ مُتَّصِلَةً، یہ قرینہ ہے، یعنی دوسرا کلام قرینہ ہے جس کا خود متکلم یا تو مقرر کرتا ہے یا تو پھر عرف سمجھتا ہے کہ یہ قرینہ ہے بطور مفسر، بطور شارح کلام اول کے لیے. وَكُلُّ قَرِينَةٍ إِن كَانَتْ مُتَّصِلَةً بِذِلْ قَرِينَةِ مُنْعَةٍ عَنْ انعقاد ظہور تصدیق اساساً وَلَمْ يَحْصُلْ تعارض اصلاً. ہر قرینہ دو قسم کا ہے. ایک دفعہ قرینہ متصلہ ہے، یعنی وہ قرینہ جو متکلم کے خود کلام کے ساتھ متصل ہو، ٹھیک، یعنی جو ذل قرینہ یعنی پہلے والے کلام کے ساتھ متصل ہو، وہ جس کی نعت لائی گئی ہے اس بات سے کہ ظہور تصدیقی اساسی کلام کا منعقد ہونے سے، یعنی وہ قرینہ جو جدا کر رہا ہے اس بات سے کہ وہ اس کا ظہور تصدیقی ہی منعقد نہ ہو. نتیجے میں تعارض اصلا تعارض ہی حاصل نہیں ہوگا، پہلے کلام اور دوسرے کلام کے درمیان میں ذل قرینہ اور قرینہ کے درمیان تعارض حاصل نہیں ہوگا. مثال اور فرمائے گا، مثلا یوں کہ رأیت بحرا غزیرا فی العلم، یوں کہتا ہے، ٹھیک، یہ قرینہ متصلہ کی ہے. مثال کس طرح سے، بحر کا جیسا میں نے دیکھا سمندر کو جو پر تھا علم میں، بھرا ہوا تھا علم میں. دیکھیں غریزن فی العلم خود قرینہ ہے کہ یہاں پہ سمندر جو پانی والا وہ مراد نہیں ہے بلکہ عالم مراد ہے، ٹھیک. یہ اس میں کیا ہے، اگر قرینہ متصلہ ہو تو اس قرینے پر جمع عرفی کے قواعد میں اعتماد نہیں کیا جاتا، یعنی جمع عرفی کے قواعد نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ شروع سے ہی بس کلام کے لیے ظہور منعقد ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. وَإِن كَانَتْ مُنْفَصِلَةً، لیکن اگر قرینہ منفصلہ ہے، قرینہ منفصلہ یعنی خود کلام کے ساتھ نہیں ہے بلکہ پہلو مولا ایک یا شارع یا متکلم ایک کلام کہتا ہے، پھر دوسرا لم ترفع اصل الظہور، یہ خود ظہور کو ختم نہیں کرتا کلام کے کو، جبکہ وہ ختم کر رہا تھا پہلے والا. وَإِنَّمَا تَرْفَعُ حُجِّيَتَهُ لِمَا تَقَدَّمَ، ظہور سے منعقد ہوتا ہے لیکن حجیت کو ختم کر دیتا ہے کہ حجیت نہیں ہے اس کی. کیوں ہے؟ لما تقدم، اس بنا پہ جو بیان ہو چکا ہے، ٹھیک. اس میں یعنی اصلا ظہور منعقد ہو جاتا ہے لیکن اس ظہور میں جو حجیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا یہ کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ اس میں دیکھیں دو قسم کے ظہور آ جاتے ہیں، یعنی ایک ظہور قوی، دوسرا ظہور ضعیف، یعنی اظہر و ظاہر کے درمیان، تو پھر اظہر کو مقدم کیا جاتا ہے. اب اس کی اگر مثال ہم دیں تو مثال یوں ہے، مثلا کہتا ہے، پہلے کہتا ہے کہ رأیت بحرن، میں نے سمندر، پھر کہتا ہے رأیت بحرن غزیرن فی العلم، تو یہ بحرن غزیرن فی العلم قرینہ متصلہ ہے اور جمع عرفی کے قواعد میں سے جس پر اعتماد کیا جائے گا، کیونکہ تعارض دو کلاموں کے ظہور میں ہے اور یہی جمع عرفی کا معنی ہے، ٹھیک. یہاں تک یہ بات. اب فرماتے ہیں والقرینیۃ الناشئۃ من الاعداد الشخصی یحتاج اثباتها الى ظہور فی کلام المتکلم علی هذا الاعداد. وہ قرینیت یعنی کلام دوسرے کلام کا قرینہ بننا جو اعداد شخصی سے یعنی قسم اول سے پیدا ہو رہا، وہ اس کا ثابت کرنا محتاج ہے کہ ہم متکلم کے کلام کے لیے ظہور کو ثابت کریں اس اعداد شخص کی بنا پہ، من قبیل ان یکون مسوقا مساقا کا تفسیر الکلام الآخر. مثلا یہ ہے کہ اس کلام کو دوسرے کلام کی تفسیر کے لیے لایا گیا ہے، یہ ثابت کرنا.
वलकरीनियत नाशियत मिन इदाद नवीय, और इदाद नवी से जो करीना पैदा हो रहा है वो यहताज इस बात है उसको साबित करना मोहताज है ला इहराद अल बिना अल उर्फी अला ज़ालिका, ये साबित करना जरूरी कि उर्फ हमेशा ये बिना रखते हैं कि खास को हमेशा खास पर आम को हमल करते हैं। व तरीक़ो इला इहराद ज़ालिका गालिबन अक्सर बेशतर बिना उर्फी को साबित करने का तरीका और रविश ये कि हुआ नुफ़रिदल कलामैन मुत्तसिलैन, हम दो मुत्तसिल कलामों को पेदर पे कलामों को फर्ज करते हैं। वनरा, और देखते हैं हल यबका लिकुल्लि मिनहुमा फी हालत इत्तिसाल इक्तज़ाउ ज़ुहूरी तस्दीक़ी फी मुक़ाबिल कलाम आखिर औला, अब दोनों में से हम देखते हैं कि आया दोनों में से हर एक के लिए जब मुत्तसिल हैं एक दूसरे के साथ, आया ज़ुहूर तस्दीकी का दोनों तकाजा करते हैं, दोनों में से हर एक तकाजा करता है दूसरे के मुकाबले, दूसरा पहले के मुकाबले या तकाजा नहीं करता है। फ़इन रअयना ज़ालिका, अगर हम देखते हैं वाक़ई ज़ुहूर तस्दीकी का तकाजा करते हैं तो फिर क्या होगा, अरफ़ना, हम जान लेंगे कि अन्ना अहदमा लैस करीनतन अलल आखर, अगर ज़ुहूर तस्दीकी का तकादा करते हैं फिर इनमें से एक करीना नहीं बनेगा दूसरे के लिए, क्यों, लिअन्नल करीनत बिइत्तिसालिहा, जो करीना जब मुत्तसिला है तो तमनु अन ज़ुहूरिल कलामिल आखर व तअतल इक्तज़ाहु, तो वहां पे दूसरे कलाम के लिए असल ज़ुहूरी मुनक़िद नहीं होगा और उसके ज़ुहूर की इक्तज़ाइयत को ही खत्म कर देता है। लेकिन वइन रअयना अन्ना अहदल कलामैन बतल ज़ुहूरुहु असासन, लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि दो कलामों से एक कलाम का ज़ुहूर बातिल है सरे से ही, असल मुनक़िद नहीं हुआ उसका, तो अरफ़ना, हम जान लेंगे अन्नल कलाम सानी करीनतुन अलैह, के दूसरा कलाम इसके ऊपर करीना है। व अला हाज़ा, इस रोशनी की बिना पे नअरिफ़ु, हम जान लेते हैं कि अन्नल करीनियत मअल इत्तिसाल है, करीना इत्तिसाल की सूरत में यानी करीना जब मुत्तसिला हो तूजिब इल्गा तारुज़ व नफ़ी है हकीकतन, सबब बनता है कि तारुज़ को मुल्गा करार दिया जाए, तारुज़ की नफ़ी की जाएगी, तारुज़ है ही नहीं करीना जब मुत्तसिला है। वमल इन्फिसाल, जब करीना मुनफसिला है तो फिर तूजिबुल जम उर्फिया, फिर हमें चूंकि तारुज़ है फिर तारुज़ हमें जम उर्फी की जरूरत पड़ती है कि वे तकदीम करीनियत अला ज़िल करीनियत लिमा अरफ़ता, कि करीने को मुकदम किया जाए ज़िल करीने पर, ठीक है, आम को मुकद्दर किया जाए यानी उसको खास को मुकदम किया जाए आम पर। कमा अन्ना बिना आल उर्फ़े काइम अला अन्ना कुल्ल मा काना अला फर्ज़ इत्तिसाली हादिमन लिअस्ल ज़ुहूरे, जिस तरह की उर्फ की बिना इस पर है कि हर वो चीज जो मुत्तसिल फर्ज की गई है वो हमेशा खत्म कर रही है खुद ज़ुहूर कोई, फी हालतिल इन्फिसाल युतबर करीनतन व युक़द्दम बिलाकिल करीनता, हाँ अगर इन्फिसाल की सूरत में है, मुत्तसिला होने की सूरत में है तो फिर ये करीना है और करीने के जो मेयार है उसी मेयार के मुताबिक उसको मुकदम किया जाएगा। हाज़िही नज़रियतुल जम उर्फ़ी अला वजहिल इजमाल, शहीद सदर फरमाते हैं ये जम उर्फ़ी का नजरिया था बतौर इख्तिसार, व सतत्तज़िहु मआलिमुहा व तफासिलुहा अक्सर हो, और इसकी ज्यादा तूलानी बातों को तफासिल को हम बेशतर वाज़े करेंगे, वाज़े होंगी। फ़अक्सर मिन खिलाल इस्तिअराज़ अक़सा में तआरुज़ गैर मुस्तक़र लज़ी यजरी फ़ीहल जम उर्फ़ी, यानी ज्यादातर उन मबाहिस को अक़साम तारुज़ को बयान करने के ज़ैल में यह बयान होगी जो का तारुज़ गैर मुस्तक़र के अक़साम हैं जिनके अंदर जम उर्फ़ी जारी होगा। तुल्लाब किराम अज़ीज़, आज का दर्स अपने इख्तिताम को पहुँचा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।